گرامی برادران ایمانی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ چاہے حضور ختمی مرتبت کا زمانہ ہو یا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کی حیات طیبہ ہو یا امام حسن و امام حسین کا دور امامت ہو، ہم جب دیکھیں گے حضرت مختار کی شخصیت کو تو یہ تمام معصومین حضرت مختار کو دعائیں دیتے ہوئے نظر آئیں گے اور حضرت مختار کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ حضرت مختار علیہ الرحمہ جو ہیں، ان کے لیے امام زین العابدین علیہ السلام کا کردار اور ان کا جو نظریہ ہے وہ کیا ہے، تو امام چہارم امام زین العابدین علیہ السلام حضرت مختار کے متعلق جو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ انقلاب حضرت مختار سے امام چہارم امام زین العابدین علیہ السلام پوری طرح سے مطمئن تھے اور راضی تھے۔ یہ مصلحت امام تھی کہ امام نے حضرت مختار کو اس سلسلے میں اپنے پاس آنے سے روک کر یہ فرمایا کہ میں نے اس معاملے میں اپنا وکیل جو ہے وہ میں نے اپنے چچا محمد حنفیہ کو بنایا ہے۔ محمد حنفیہ کو آپ جانتے ہیں، حضرت محمد حنفیہ امیر المومنین مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ محمد حنفیہ بہت ہی بہادر اور شجاع تھے، اور ان کے لیے یہ کہنا ہی غلط ہے کہ وہ بہت بہادر اور شجاع، اس لیے کہ یہ علی کے فرزند ہیں۔ علی کا فرزند ہونے کے بعد کوئی بزدل ہو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ شجاعت کا عالم یہ تھا کہ زرہ کی کڑیوں کو ایک جھٹکا دے کے توڑ دیا کرتے تھے اور بڑے بڑے مارکوں میں اپنے بابا کے ہمراہ رہے اور بڑے بڑے دشمنان دین کو حضرت محمد حنفیہ نے قتل کیا۔ تو بہت ہی بہادر اور شجاع حضرت محمد حنفیہ تھے، اور محمد حنفیہ کو امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنا وکیل قرار دیا تھا کہ بجائے میرے پاس بار بار آنے کے تم محمد حنفیہ سے رابطہ رکھنا، اور محمد حنفیہ جو حکم دیں گے وہ میرا حکم ہوگا۔ یہ مصلحت امام تھی، کیونکہ زمانہ بہت ہی پرآشوب تھا اور امام جانتے تھے کہ اگر مختار بار بار میرے پاس آتے رہے تو انقلاب مختار کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، جہاں تک اس کا سوال ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام راضی تھے یا نہیں راضی تھے، تو میں آپ کی خدمت میں صرف ایک بات عرض کروں گا کہ جب حضرت مختار نے تحفے امام سجاد کی خدمت میں بھیجے ہیں تو امام زین العابدین علیہ السلام نے ان تحفوں کو قبول کیا ہے۔ اگر حضرت مختار سے امام زین العابدین علیہ السلام راضی نہ ہوتے تو کبھی بھی ان تحفوں کو امام زین العابدین علیہ السلام قبول نہ کرتے۔ عزیزان گرامی، اگر آپ امام محمد باقر علیہ السلام کے حالات زندگی میں حضرت مختار کو دیکھیں گے تو امام پنجم امام محمد باقر علیہ السلام کے لیے روایت میں ہے کہ حج بیت اللہ کے لیے امام تشریف لے گئے تھے، اور ایسی صورت میں امام ایک خیمے میں حج کے موقع پر تشریف فرماتے کہنے والا کہتا ہے ہم بھی خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنی دیر میں ایک ضعیف العمر شخص داخل ہوا، اور داخل ہونے کے بعد اس نے چاہا کہ امام کے ہاتھوں کا بوسہ لے، تو امام نے ہاتھ اس کی طرف سے کھینچا اور کھینچنے کے بعد ارشاد فرمایا پہلے آپ اپنا تعارف تو کرائیے کہ آپ ہیں کون۔ تو انہی نے اپنا تعارف کرایا کہ میں ابو حکم ہوں، مختار کا فرزند۔ جیسے ہی امام محمد باقر علیہ السلام نے یہ سنا، ابو حکم کے ہاتھ کو پکڑا اور اپنی طرف اتنی زور سے کھینچا، یا روایت میں ہے کہ اتنی زور سے اپنی طرف کھینچا کہ ابو الحکم جو ہیں وہ امام کے بالکل قریب پہنچ گئے، اور روایت میں ہے کہ امام نے اپنے زانوں پر پہلے بٹھال کر پھر اپنے پہلو میں انہیں بٹھالا، اور بٹھالنے کے بعد امام عالی مقام نے حضرت مختار کی حمد و ثنا کرنا شروع کر دی۔ دوستوں اور عزیزوں، میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دوں کہ امام اپنے علم امامت سے جانتے ہیں، جن کی تلوار نسلوں اور سلبوں کا پتہ لگا لیتی ہو، کیا اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ مختار کا فرزند ہے؟ لیکن اگر امام اپنے علم امامت سے اس بات کو واضح کر دیتے تو شاید دوسروں تک یہ پیغام نہ پہنچتا۔
دوسروں تک یہ پیغام پہنچا کہ مختار کا فرزند ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی محبت نے یہ بتایا کہ ہمیں مختار سے کتنا لگاؤ اور محبت ہے۔ واقعہ طویل ہے، اختصار کے ساتھ میں 2 جملوں میں عرض کر دوں کہ مختار کا فرزند گفتگو کرتے کرتے یہ کہتے ہیں کہ مولا میرے بابا کے بارے میں کچھ لوگ نامناسب جملے کہتے ہیں، اور ان کا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرے بابا نے آل محمد کی محبت میں انقلاب نہیں بلند کیا، صدا انقلاب نہیں بلند کی، بلکہ انہیں حکومت کی لالچ تھی۔ جب امام محمد باقر علیہ السلام نے یہ جملے سنے ہیں تو امام کی تیوریوں کے بل آ گئے اور ارشاد فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، مختار میرا چاہنے والا ہے، مختار میرا محب ہے، مختار نے ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو سہارا دیا، مختار نے ہمارے لٹے ہوئے اسباب واپس کرائے، مختار نے ہمارے ٹوٹے ہوئے گھروں کو تعمیر کرایا، اور ہمارے خاندان کے جو مفلوق الحال تھے ان کی مدد کی، بہت زیادہ حضرت مختار کی تعریف کی۔ اور اس کے بعد کیا کہنا مختار کے فرزند ابو الحکم کا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ مولا جو آپ فرمائیں گے وہ میں مانوں گا، اگر لائق مذمت ہے میرا بابا، آپ اگر اسے لائق مذمت سمجھتے ہیں تو میں بھی اسے لائق مذمت سمجھوں گا، اور اگر آپ اسے لائق تعریف سمجھتے ہیں تو میں بھی اسے لائق تعریف سمجھوں گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے جناب مختار کی تعریف کر کے یہ بتا دیا کہ حضرت مختار لائق حمد و ثنا ہیں، لائق تعریف ہیں۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، اگر آپ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حالات زندگی کو دیکھیں تو وہاں بھی حضرت مختار کی حمد و ثنا آپ کو نظر آئے گی۔ عزیزان گرامی، امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت مختار کے لیے فرماتے ہیں کہ مختار نے وہ عمل کیا، وہ کام کیا کہ جس کی وجہ سے ہمارے گھر کا سوگ ختم ہوا۔ امام فرماتے ہیں کربلا کے واقعے کے بعد 5 سال تک ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلا، ہمارے گھروں میں آگ نہیں روشن ہوئی، مطلب یہ تھا ہمارے گھروں میں کھانے نہیں پکے۔ اور امام نے فرمایا کہ ہماری عورتوں نے سر میں تیل نہیں ڈالا اور بالوں میں کنگھی نہیں کی، اور ہم ہمیشہ غم حسین میں اداس اور پریشان اور غمگین رہا کرتے تھے۔ لیکن جب حضرت مختار نے عبید اللہ ابن زیاد اور عمر سعد کا سر کاٹ کے امام چہرم امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا تو امام کے چہرے پر کربلا کے واقعے کے بعد یہ پہلی مسکراہٹ تھی۔ امام چہرم مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد جب خاندان عصمت و طہارت کی بیویوں کو یہ خبر ملی کہ قاتلان امام حسین قتل کیے گئے ہیں تو سب نے اپنے سوگ کو بڑھایا۔ جس گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا غم امام حسین کی وجہ سے ان گھروں میں چولہے جلے، تبدیل لباس ہوئی، بالوں میں تیل ڈالا گیا، سر میں کنگھی کی گئی۔ عزیزان گرامی، امام زین العابدین کے دل کو خوش کرنے والے، خاندان عصمت و طہارت کی عورتوں کے دل کو خوش کرنے والے حضرت مختار ہیں۔ میں اب آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر ایک انسان، ایک شخص کسی مومن کا دل خوش کر دے تو اس کا کتنا اجر و ثواب ہے۔ مختار اس عظیم شخصیت کا نام ہے کہ جس نے امام وقت کے دل کو خوش کیا اور خاندان عصمت و طہارت کی عورتوں کے دلوں کو خوش کیا، اور قاتلان امام حسین سے حضرت مختار نے انتقام لیا۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب کوئی اپنوں میں سے حضرت مختار کے لیے کچھ الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، مختار کی مخالفت یزید اور لشکر یزید کی حمایت ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم ہماری قوم میں یزیدیت لے کر آئے ہو اور تم حسینیت کی نقاب چہرے پہ ڈالے ہوئے
ہو اور چہرہ اندر سے یزید کی حمایت کر رہا ہو۔ عزیزان گرامی، مختار کی مخالفت یزید اور لشکر یزید کی حمایت ہے۔ میں ان تمام لوگوں کی مذمت کرتا ہوں کہ جو لوگ حضرت مختار کے سلسلے میں اول فول بکتے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن سے میں معصومین راضی ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے اگر آپ یہ کہیں تو آپ غلط نہ ہوگا کہ امام نے ان کے عمل کو دیکھ کر سجدہ شکر کیا۔ روایت میں ہے کہ جب امام چہرم، امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس عبید اللہ ابن زیاد اور عمر سعد کا سر پہنچا ہے تو امام عالی مقام نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا، شکر الہی کیا، حمد الہی کی، اور حمد الہی کرنے کے بعد حضرت مختار کے حق میں دعا کی کہ پروردگار مختار کو جزائے خیر عطا فرما۔ اگر مختار کی نیت غلط ہوتی تو کبھی بھی امام معصوم مختار کے حق میں جو ہے وہ دعا نہ کرتا، جزائے خیر اور رحمتوں کی دعا نہ کی جاتی۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، جناب مختار کی حیات طیبہ اگر ہم غور کریں تو جناب مختار دنوں میں روزے رکھا کرتے تھے اور راتوں میں اللہ کی عبادت نماز کے ذریعے کرتے تھے، تلاوت قرآن کرتے تھے، غریبوں، محتاجوں، مفلوک الحالوں کا سہارا بنتے تھے، ائمہ معصومین کی سیرت پر کھلم کھلا عمل کیا کرتے تھے۔ مغیرہ جب کوفے کا گورنر ہوا ہے تو مختار کا عالم یہ تھا کہ حضرت مختار گلیوں اور کوچوں میں امیر المومنین اور امام حسن مجتبی اور حسین شہید کربلا کی مدح کرتے تھے۔ خالی مدح نہیں کرتے تھے بلکہ یہ بھی فرماتے تھے کہ پیغمبر کا حق خلافت علی و حسن حسین کے سوا کسی کا حق نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت مختار کے لیے ملتا ہے کہ جب حضرت مختار قتل کر دیے گئے اور ان کی 2 بیویوں کو قید کیا گیا اور ان سے یہ کہا گیا کہ تم مختار پر لعنت کرو، تو حضرت مختار کی ایک بیوی کھڑی ہوئی اور کھڑے ہو کے کہتی ہے مصعب ابن زبیر خدا اس کے اوپر لعنت کرے، اسی نے حضرت مختار کو قتل کیا تھا۔ عزیزان گرامی، وہ مومنہ کھڑے ہو کے کہتی ہے کہ میں اس شخص پر کیسے لعنت کروں جو راتوں میں نمازیں پڑھتا تھا، دنوں میں روزے رکھتا تھا۔ حضرت منہال کا کہنا ہے کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ سے میں واپس آیا ہوں اور امام نے یہ بد دعا کی تھی کہ پروردگار جلد سے جلد ہرملہ کو لوہے اور آگ کا مزہ چکھا، اور میں جب کوفے پہنچا اور میں نے دیکھا کہ مختار نے ہرملہ ملعون کو قتل کیا ہے تو جیسے قتل ہرملہ ہوا مختار نے سجدہ شکر کیا اور بہت دیر تک اللہ کا شکر و حمد و ثنا کرتے رہے اور آل محمد کی مصیبتوں پر نوحہ و ماتم کرتے رہے۔ منہال کہتے ہیں کہ مجھے مختار کا چہرہ دیکھ کر یہ محسوس ہوا کہ مختار بھوکے بھی ہیں اور مختار بہت پیاسے بھی ہیں، تو میں نے حضرت مختار سے کہا مختار میرے گھر تشریف لے چلیے اور چل کے وہاں کچھ قیام کیجئے، کچھ میں آپ کو خدمت میں پانی پیش کروں اور کچھ کھانا پیش کروں۔ تو مختار نے انکار کیا، تو مختار کے سپاہیوں میں کسی نے آگے بڑھ کے کہا منہال مختار روزے سے ہیں، یعنی انتقام خون حسین لیتے وقت بھی مختار آل محمد کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کر رہے ہیں۔ روزہ رکھ کر ہرملہ ملعون کو جس نے شہزادے علی اصغر کو 3 بھالا تیر سے قتل کیا تھا اسے حضرت مختار نے قتل کیا۔ ہاں عزاداروں، اب میں زیادہ دیر کچھ نہیں عرض کرنا چاہتا، بات زیادہ طویل ہو جائے گی اور انشاءاللہ میں پھر کسی موقع پر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تفصیلات کے ساتھ۔ دوستوں اور عزیزوں، 14 رمضان 1967 ہجری وہ تھی کہ جب حضرت مختار کو مصعب ابن زبیر کے لشکر نے قتل کیا۔ عزیزان گرامی، بڑی ہی بے دردی سے حضرت مختار کو قتل کیا گیا، لیکن چونکہ انہی نے انتقام خون حسین کے لیے تلوار اٹھائی تھی
تو امام حسین نے ان کو وقت شہادت بھی وہی دیا۔ عصر کے ہنگام جس وقت کربلا میں امام حسین عصر کے وقت شہید ہوئے تھے، اسی وقت یہ غلام امام حسین حضرت مختار کوفے میں قتل کیے گئے، اور ان پر بھی بہت زیادہ تیر برسائے گئے، نیزے مارے گئے، اور بہت ہی ظلم و جور کے ساتھ انہیں قتل کیا گیا۔ اور قتل کرنے کے بعد حضرت مختار کے دونوں ہاتھوں کو قلم کر دیا گیا، اور مسجد اعظم کوفے میں ایک مسجد اعظم کے نام سے ہوا کرتی تھی، اس کی دیوار پر حضرت مختار کے کٹے ہوئے ہاتھوں کو کیلوں سے نصب کر دیا گیا۔